السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، ویسے تو میں نے اس موضوع پر بات نہیں کرنی تھی، لیکن پچھلے رمضان کی بنسبت اس رمضان اس مسئلے کے متعلق کئی فون آئے، کئی میسیجز آئے۔ وہ موضوع جس کے متعلق ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ قضائے عمری، اب یہ کیا ہے، کیوں پوچھتے ہیں، کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ نماز جس کے متعلق ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ نماز ہے جو ہمارے پچھلے سال میں یا جتنی ہماری عمر گزر چکی ہے اس میں جو ہماری نمازیں قضا رہ گئیں وہ ہم اس رمضان میں پڑھیں گے۔ تو مجھے کئی بھائیوں کے اور بہنوں کے فون آئے کہ حافظ صاحب یہ نماز کب سے لے کے کب تک پڑھنی ہے، کون سا وقت صحیح ہے؟ میں نے کہا بھائی اس نماز کا ثبوت ہی نہیں ہے تو اس کا وقت کا کیا ہوگا کہ کب پڑھنی ہے یا کب سے لے کے کب تک پڑھنی ہے؟ کہ پچھلے جتنی عمر گزر چکی ہے اس میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں اس کی قضا دینے کے لیے جو ہے مکمل سارے رمضان میں، اب وہ کہتے ہیں کہ ایک فجر کے ساتھ ایک اور فجر پڑھ لو، ایک ظہر کے ساتھ ایک اور ظہر پڑھ لو، ایک عصر کے ساتھ ایک اور عصر پڑھ لو، تو 30 دنوں میں جو جتنی نمازیں پڑھ لے گا اس کی جو پچھلی عمر جتنے گزر چکی ہے اس کی جتنی نمازیں قضا ہو گئیں وہ ساری پوری ہو جائیں گی۔ استغفر اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہ ہی ایسی کوئی حدیث ملتی ہے اور نہ ہی اللہ رب العزت نے اس کے متعلق قرآن مجید میں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص ایسا ہوگا کہ جب اس کی نمازیں تولی جائیں گی تو اس کی نمازیں جو ہیں وہ فرض اس کے کم ہوں گے، تو فرشتے کہیں گے اے اللہ اس کے فرض پورے نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دیکھو اس کے کھاتے میں سنتیں نوافل ہیں، کہیں گے کہ اے اللہ ہیں، اب وہ کہیں گے اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے جو سنتے ہیں اور اس کے نوافل ہیں وہ فرض بنا کے اس کے کھاتے میں شامل کر دو اور اس کو جنت میں بھیج دو۔ تو اس سے ہمیں کیا ثبوت ملتا ہے کہ ہمیں جو اپنے سنتے ہیں اور جو نوافل ہیں ان کا ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے فرضوں کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں کہ فرض جو ہے وہ کوئی بات نہیں، تو اسی طرح اکثر جو ہے وہ سال میں جو باقی ہم نے دن جو تہوار ہم نے بنائے ہیں، شب برات ہے یا شب معراج ہے، اس میں جو ہے وہ ہم 100 نوافل پڑھتے ہیں، تو لیکن صبح فجر کی نماز نہیں پڑھنی۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ہمارا درست نہیں ہے کہ نفل جب دل کیے پڑھی جانے اور اکٹھے پڑھی جانے اور جب دل کیے چھوڑ دینے، فرض بھی نہیں پڑھنے، تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک میانہ روی رکھیں، نماز بھی پڑھیں، اس کے ساتھ سنتے بھی پڑھیں، اگر دل کرتا ہے نوافل بھی پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہمارے نوافل ہیں وہ اللہ رب العزت اس کی جو وہ ہے وہ پوری کر دیں گے۔ تو لیکن پہلے تو کوشش کریں کہ فرض جو ہے ان کو قضا نہ ہونے دیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ کسی جگہ پہ ہیں یا آپ کو جاگ نہیں آئی یا کوئی مسئلہ بن گیا ہے، نماز نہیں پڑھی گئی، تو جب یاد آئے نماز پڑھ لیجیے۔ اگر یاد ہی نہیں آیا، پتہ ہی نہیں لگا کہ فرض جو ہیں وہ قضا ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوافل میں اس طرح جو ہے وہ کثرت رکھیں اور اس میں میانہ روی رکھیں کہ روز کے میں اتنے نوافل پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہمارے سنتے نوافل ہیں ان کو اللہ رب العزت جو ہے فرض بنا کے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں گے۔ لیکن اس طرح سے کہنا جو کہ نہ ہی قرآن سے ثابت ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت کے لیے جو ہے وہ گمراہی ہے، تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے۔ اور آخری بات کہ اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے
اگر آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہے تو ان سے کہو کہ بھئی اس کا نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی اس کی ٹائم ٹیبل ہے، اور نہ اس کا یہ ہے کہ کب سے لے کے کب تک ہے، نماز ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا اس طرح کے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سنت کے مطابق نمازیں ادا کرنے کی اور عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔